بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام کوٹ کہانی دیکھ رہے ہیں اور میں عطا الرحمان ہوں۔ ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ فائنل کال دے دی گئی۔ 24 تاریخ کو فائنل کال کا اعلان کیا ہوا ہے۔ علیمہ خان نے آ کے آج بتایا، عمران خان نے 24 تاریخ رکھ دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر عدلیہ کی بات کی جائے تو جوڈیشری میں خاص کر جب سے یہ آئینی ترامیم ہوئے ہیں اس کے بعد آئینی بینچ کے لیے بھی ججز جو ہے وہ منتخب کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص کر آج سپریم کورٹ بار کے جو سیکریٹری ہے سلمان منصور، انہوں نے بھی 26ویں آئینی ترامیم ہے اس حوالے سے مخالفت کی ہے۔ اس حوالے سے آج یہی کچھ باتیں ہیں وہ کریں گے۔ میرے ساتھ اسپیشل گیسٹ ابو ذر سلمان نیازی صاحب موجود ہیں، تحریک انصاف کے رہنما بھی ہے، وکیل بھی۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے جوائن کیا سر۔ سر، سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ جو سیکریٹری ہے سپریم کورٹ بار کے سلمان منصور، انہوں نے 26ویں آئینی ترامیم کو مسترد کر دیا اور انہوں نے مخالفت کر دی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہر ذی شعور انسان، وہ شخص جو آئین پہ یقین رکھتا ہے، جو قانون پہ یقین رکھتا ہے، جو جمہوریت پہ یقین رکھتا ہے، جو رول آف لاء پہ یقین رکھتا ہے، جو بنیادی حقوق پہ یقین رکھتا ہے، وہ شخص جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر یقین رکھتا ہے، اس شخص کی نظر میں یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ جمہوریت پہ ایک بہت بڑا حملہ ہے، جس سے ہماری جو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ہے، جو آپ کے جو آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے، اس کا امپورٹنٹ مین انگریڈینٹ ہے، اس پہ حملہ ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ۔ تو اس وجہ سے جو بھی شخص ہے جو ان چیزوں پہ، ان اصولوں پہ یقین رکھتا ہے، وہ اس کی مخالفت ہی کرے گا، اور کرنی بھی چاہیے۔ اور ساتھ یہ کہہ دوں، یہ سپریم کورٹ کے صدر نے اس کو ویلکم کیا ہے، جو میرے خیال سے بڑی ایک ان ایکسپیکٹڈ میرے خیال سے اور انفارچونیٹ بیہیویئر ہے، اور یہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ وکیلوں کے اندر بھی کتنی ڈیوائڈ آ چکی ہے، اور خاص کر جب سے ہمارے وکلا نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے یہ DHA کے ساتھ پلاٹس کا، اس کے بعد سے بھی وکیلوں میں میرے خیال سے ان کی پریورٹیز چینج ہو گئی، جو ہمیشہ سے جمہوریت کے حق میں تھی، آئین کے حق میں تھی، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے جمہوریت جو ہے وہ سیکنڈ پرائورٹی ہے، پراپرٹی انٹرسٹ جو ہیں وہ فرسٹ پراپرٹی، ریئل اسٹیٹ انٹرسٹ جو ہیں فرسٹ پرائورٹی ہو گئے ہمارے وکلا کی، کافیوں کی۔ ٹھیک ہے سر، اب ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت ایک ہی عدالت ہے، اور جب سے یہ آئینی ترامیم ہوئی ہیں اس کے بعد ایک ہی عدالت میں دو نظام ہوں گے، آئینی بینچ بھی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو پرانی والی عدالت ہوگی وہ بھی ہوگی، لیکن اختیارات اس کے پاس نہیں ہوں گے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے۔ کل ہم اسناد ملک صاحب کہہ رہے تھے، سپریم کورٹ کے رپورٹر ہے بڑے سینئر، کہ اب وہ سپریم کورٹ کے رنگ روغن کرانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ نظام کس طرح چلے گا آگے؟ دیکھیں، میں جو بات کہنے لگا تھا آپ نے خود ہی کہہ دی۔ اب ہوا یہ ہے، اس ترمیم کے بعد جس طرح ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ کا، اب آپ کے پاس سپریم کورٹ ود ان اے سپریم کورٹ ہے، اور وہ زیادہ ڈیپ اسٹیٹ ہے، زیادہ بڑی اور طاقتور سپریم کورٹ ہے، جو آئینی بینچ ہے، خاص کر اس کے جو ہیڈ ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کو ہیڈ کریں گے، کیونکہ وہ ایک تو ہے آپ کی دوسری کمیٹی میں بھی شامل، جو نارمل کیسز کی فکسیشن کے لیے کمیٹی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل کیسز کی کمیٹی ہے، اس میں بھی شامل ہیں ان ترامیم کے بعد۔ سو اس وجہ سے جو ہمارا چیف جسٹس ہے وہ ایک کمیٹی میں ہے، لیکن جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جج ہے وہ دو کمیٹیز میں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی میری نظر میں تو اب ان ترامیم کے بعد یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں، وہ ان کے پاس اتنی ہی پاورز ہیں جو ایک سروس ٹریبیونل کے جج کے پاس ہوتی ہیں، یا ایک انشورنس ٹریبیونل کے جج کے پاس ہوتی ہیں، یا شاید کسی اومبڈسمن کے پاس ہوتی ہیں۔ اس سے زیادہ ان کے پاس پاورز نہیں ہیں۔ یہ مجھے انشورنس ٹریبیونل لگ رہا ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچ کو مائنس کر دیں، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے سلیکشن کی ہے ججز کی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر، اس پہ بھی بڑے سوالات اٹھتے ہیں۔ وہ جو ہیڈ کر رہے ہیں جج صاحب، ان کی کوئی خاطر خواہ کنٹریبیوشن نہیں ہے کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ میں یا انٹرپریٹیشن میں، کہ انہوں نے بڑی کوئی اچھی ججمنٹس دی ہوں، میری نظر میں کبھی نہیں گزری۔ اور باقی بھی جو اچھے ججز ہیں، بڑے ججز ہیں، میڈم عائشہ کو چھوڑ کے، اطہر من اللہ صاحب، منصور علی شاہ، منیب اختر، جن کو پوری دنیا جن کی ججمنٹس پڑھتی ہے، کوٹ کرتی ہے، ایون ہارورڈ جیسی یونیورسٹیز میں وہ لیکچر جا کے دیتے ہیں، آکسفورڈ میں دیتے ہیں، ان کو آپ اگنور کر دیں تو یہیں سے بیڑا غرق ہوتا ہے۔ اور جس طرح آپ نے سپریم کورٹ کو توڑا، ایک اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ بنائی، تو دیٹ شوز کہ یہ ایک میلا فائڈی لیجسلیشن تھی، جس کا مقصد تھا
سپریم کورٹ کو ججز کو ڈیوائیڈ کرنا, ان کو کمزور کرنا اور ایگزیکٹو کے تابع کرنا جوڈیشری کو, جو فی الحال تو مجھے لگ رہا ہے یہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا جی, ایک تو انسان کا پلان ہوتا ہے کہ اللہ کا پلان ہوتا ہے. لیٹس ہوپ کہ یہ پلان جو ہے یہ پایا تکمیل تک نہ پہنچے, جوڈیشری آزاد ہو. جوڈیشری آزاد ہوگی تو ہمارے بنیادی حقوق بھی پروٹیکٹڈ ہوں گے. اگر ہمارے بنیادی حقوق پروٹیکٹڈ ہوں گے تو جمہوریت بھی بچے گی, جمہوریت بچے گی تو ساتھ آئین بھی بچے گا. سر عدلیہ پہ حملہ ہو گیا, کالا کوٹ زندہ ہے, صرف ناروں تک محدود رہ گیا ہے کالا کوٹ. یار یہ دیکھیں, میں پہلے بھی اس پر ذکر کر چکا ہوں. ایشو یہ ہے کہ نا جو وکلا ہیں اور خاص کر ہم لوگ نا جن لوگوں نے لاء کی ڈگریز بھی کی ہیں, لائرز موومنٹ کو دیکھ کے, تو ہم تو بڑے انسپائرڈ تھے اور ہمارا جو آئیڈیلز تھے وہ یہ تھے کہ جو وکلا ہیں ان کی تھرو آؤٹ ہسٹری میں جو کنٹریبیوشن ہے, میجورٹی آف دا جو وکلا ہیں وہ یہ ہے کہ جمہوریت کے لیے لڑے ہیں, جو ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. وکلا کی پریورٹیز جو ہیں وہ رول آف لاء نہیں رہی, وکلا کی پریورٹیز جو ہیں وہ پلاٹ سے ہو گئے ہیں. اب مطلب کہ ڈی ایچ اے کے ساتھ ایک وکیلوں کی باڈی اگریمنٹ کر رہی ہے پلاٹس کے لیے, تو یہ میرے خیال سے اتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ وکلا کے لیے. اب آپ دیکھیں نا, یہ جو سپریم کورٹ بار کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں ٹھیک ہے غیر جمہوری قوتوں کا بھی اس کا بڑا اس میں رول تھا اس کے رزلٹ میں, لیکن آپ کو یہ ساتھ یہ بھی سمجھ آ رہی ہے اس کے اندر کہ اس میں جن لوگوں نے آئینی ترامیم کا ساتھ دیا اور وہ لوگ الیکشن سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کے حد تک جیت گئے. ٹھیک ہے, کیا اس سے شو ہوتا ہے, اس سے یہی آپ کا ریفلیکٹ ہوتا ہے, یہی رزلٹ نکلتا ہے کہ وکلا کے لیے رول آف لاء, آئین, جمہوریت, بنیادی حقوق جو ہے وہ سیکنڈ پرائرٹی ہو گئے ہیں, اور ان کے لیے ڈی ایچ اے کے ساتھ اگریمنٹس, پلاٹس, پروپرائٹری انٹرسٹ وہ فرسٹ پریفرنس ہے. یہی ہمارے میڈیا میں بھی یہی ہوا نا. پہلے میڈیا ہوتا تھا, کیا ہوتا تھا, جرنلسٹ رن کرتے تھے, ایڈیٹوریل, ساری چیزیں. کیا ہوا وتھ پیسیج آف ٹائم ڈفرینٹ انٹرسٹ بزنس گروپس میڈیا کے اندر ان روڈس کی انہوں نے, تو میڈیا کے اندر بھی پروپرائٹری انٹرسٹ آ گیا. تو میڈیا کس طرح ڈریون ہے, پروفٹ ڈریون ہو گیا, اصول ڈریون نہیں ہے, پرنسپل ڈریون نہیں ہے کہ میں نے سچائی سامنے لے کے آنی ہے. اور یہی وجہ ہے لوگوں نے الیکٹرانک میڈیا دیکھنا چھوڑ دیا. لوگ یوٹیوب کو پریفر کرتے ہیں, کیوں کہ وہاں پہ کوئی قدغن نہیں ہے, پابندی نہیں ہے, جس شخص کا جو دل ہو وہ بول سکتا ہے وہاں پہ. سر اب مین مدعے کی جانب آتے ہیں. مین مدعا یہ ہے کہ لانگ مارچ آپ کہیں یا فائنل کال کہیں, ایک ہی چیز ہے. فائنل کال دے دیا ہے آج تحریک انصاف کی جانب سے. علیمہ خان نے آج اڈیالہ جیل کے باہر آ کے عمران خان کا پیغام پہنچایا اور انہوں نے کہا کہ 24 تاریخ کو جو ہے وہ یہ فائنل کال ہوگی اور اس دن لوگ نکلیں گے. اس بار کیا پلاننگ ہے, خاص کر چونکہ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف نے اس سے پہلے جلسے کے احتجاج کیے وہ سارے ناکام ہوئے. خاص کر دیکھیں ناکام تو نہیں ہوئے. آپ ایک چیز یاد رکھیں, تحریک انصاف دیکھیں احتجاج بھی تب کامیاب ہوتے ہیں جب کوئی دوسری پارٹی, خاص کر حکومت جو ہے وہ آئین اور قانون کے تحت کام کر رہی ہو. وہ ایک جنگل کے قانون کے تحت, بلکہ قانون ہی نہیں, جنگل میں بھی قانون تو ہوتا ہے, یہ تو قانون ہی نہیں ہے یہاں پہ. بالکل کوئی لا لیس قسم کی سچویشن ہوتی ہے یہاں پہ. جوڈیشری جو ہے وہ آپ کی انٹرفیئرنس ہو اس کے اندر یا کمپرومائزڈ ہو, آپ کے بنیادی حقوق پروٹیکٹ کرنے میں فیل ہو جائے جوڈیشری. پہلے تو جوڈیشری کے اندر انٹرفیئرنس کر کے اپنی مرضی کے نتیجے لیا جا رہے تھے نا. اب تو انہیں آئینی ترامیم کر کے اپنی مرضی کے اب تو یہ فیصلے ویسے ہی لے سکتے ہیں بغیر ان کو دباؤ میں ڈالے, کیونکہ جوڈیشری قانون کے تحت ہی ان کے دباؤ میں آ چکی ہے. تو اس وجہ سے اب سچویشن آپ کے پاس کیا آپشن رہ جاتی ہے جب عدالتوں سے آپ کو کچھ نہ مل رہا ہو. الیکشن چوری ہوا, کیا ٹریبیونل کیا کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے. اور جو اگر کچھ کرنا بھی چاہ رہے تھے قاضی صاحب ماشاءاللہ وہ ججمنٹ دے کے چلے گئے, ٹریبیونلز کو ختم کر گئے ایک ان اے وے کہ وہ فیصلہ بھی کو کر سکیں. اب کیا آپ کے پاس آپشن ہے جب عدالتیں ارریلیونٹ ہو جائیں آپ کے لیے, کہ آپ کو وہاں سے کچھ نہیں مل سکتا, آپ کی حکومت آپ پہ ظلم کر رہی ہو, بنیادی حقوق پامال کر رہی ہو, جمہوریت کا بیڑا غرق کر رہی ہو, آپ کے پاس ایک ہی آپشن آتی ہے سڑک. آپ نے سڑک پہ احتجاج کرنا ہے. ہمارے پاس یہی آپشن ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم کامیاب بنائیں گے, پوری کوشش کریں گے. ہمارا مقابلہ جو ہے ایک مانسٹر کے ساتھ ہے, فرینکنسٹائن مانسٹر جس کو کہتے ہیں, جو نہ قانون مانتا ہے نہ آئین مانتا ہے, کسی چیز کو نہیں مانتا, صرف اپنی خواہشات کو مانتا ہے. جو اس کی خواہش ہے اس پہ اس نے عمل کرنا ہے. تو ہم لڑیں گے انشاءاللہ آخری دم تک. اب 26 کی کال ہے, پورے پاکستان سے اپیل ہے, آپ کے پروگرام کی وساست سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ ہر شخص جو آئین, قانون, جمہوریت پہ یقین رکھتا ہے اس کو نکلنا ہوگا. اور یہ خاص کر عمران خان کی جنگ نہیں ہے, یہ سلمان نیازی کی جنگ نہیں ہے, یہ جنگ اس ملک کی عوام کی ہے, اس پسے ہوئے طبقے کی جنگ ہے جو چاہتا ہے کہ ملک میں قانون ہو, امیر اور غریب قانون کے سامنے برابر ہوں, اس ملک میں ترقی ہو, خوشحالی ہو, سویلین سپرمیسی ہو, یہاں پہ جمہوریت جو ہے وہ پھولے پھلے, بنیادی حقوق پھلیں پھولے,
انڈیپینڈنٹ ہو جوڈیشری، آپ کے حق کے تحفظ کرے، آپ کے حقوق کی تحفظ کرے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ کو نکلنا ہوگا. ادروائز اگر آپ نہیں چاہیں گے تو آپ نہیں نکلیں گے تو پوری زندگی جو ہوگا وہ آپ جو ہوگا محکوم ہی رہیں گے. آپ کے اوپر لوگ جو ہیں جو ڈیزرونگ ہی نہیں ہے، جن کے پاس ووٹ بینک ہی نہیں ہے، وہ آپ کے اوپر حکومت کرتے رہیں گے. اچھا، ایک تو یہ سوال ہے ہم، چونکہ اس بار پورے پاکستان سے تحریک ہوگی اور کتنے لوگ آپ نکالیں گے، کیا پلان ہے؟ ایک کل ملا کے جس طرح پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب تھے یا پاکستان تحریک انصاف کی جو دوسری لیڈرشپ تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ کم ہوئے تو پھر تحریک کامیابی نہیں ہوتی، لاکھوں لوگ نکالیں گے. ایک تو یہ بتائیں سر کہ آپ کس طرح، کیا پلاننگ ہے، کتنے لوگ نکالیں گے؟ اور دوسرا سر، ایک یہ بھی خبر چل رہی ہے، خاص کر سوشل میڈیا پہ مختلف ذرائع سے یہ خبر چل رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی کمپرومائزڈ ہے، وہ بھی اس حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے بتائے گا، اگر وہ ملی ہوئی ہے تو پھر کس طرح تحریک کامیاب ہوگی؟ دیکھیں، پہلی چیز تو میں پہلے سوال کا جواب دے دوں، پھر دوسرے پہ آتا ہوں. دیکھیں، اگر کوئی کمپرومائزڈ ہے تو آپ دیکھ لیں، مجھے تو نہیں لگتا کوئی کمپرومائزڈ ہے. دیکھیں، ہر کوئی اپنے حساب سے کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، جو اس کا جو رول ہے، جو اس کا پوٹینشیل ہے، اس کے تحت کام کر رہا ہے. اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا کوئی کمپرومائزڈ ہے کہ نہیں، لیکن میری جہاں تک انفارمیشن ہے، جس لیڈر کو میں دیکھتا ہوں اس سے میں پوچھتا ہوں تو اس پہ کسی پہ 30 FIR ہیں، کسی پہ 35 ہے، کسی پہ 15 ہیں، کسی پہ 50 ہیں. جیسے حماد اظہر ہے اس پہ 62 FIRs ہیں. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے جس کو دیکھو وہ اسٹیٹ کو فیس کر رہا ہے، اسٹیٹ کا انلیش ہوا ہے سارا ٹیرر اسٹیٹ کا اس کے اوپر. تو ہر بندہ کسی نہ کسی مشکل میں ہے، وہ اسٹیٹ سے لڑ رہا ہے. اگر کوئی شخص جو ہے، میرے خیال سے سب خان صاحب کے ساتھ لائل ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر آئیں. اور میں کیا کہتے ہیں، یہ آسان ہوتا ہے کسی کو بھی کہنا غدار ہے یا کمپرومائز ہے، کیونکہ یہ الزام یہ نا آپ لگا دیں، کسی پہ بھی لگا دیں آپ کہ یہ کمپرومائز ہے یا یہ غدار ہے. آپ دیکھیں علی امین گنڈاپور صاحب جو راستے سے واپس چلے گئے، پہلے ایک تحریک میں وہ واپس چلے گئے، پھر ادھر ڈی چوک چائنے چوک سے وہ KP کے ہاؤس چلے گئے، تو اس بنیاد کو لوگ بنا کے کہہ رہے ہیں. تو وہ دیکھیں، فار انسٹنس جیسے آپ شاید آدھے لوگوں ہماری پارٹی میں بھی کہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ڈیسیجن تھا. اگر کوئی مس کیلکولیشن ہو جائے، آپ سے کوئی ججمنٹ فیصلہ کرنے میں غلطی ہو جائے، یا آپ کوئی غلط فیصلہ کر لیں، یا بونافائیڈ مسٹیک بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس کے پیچھے اس کو اسکینڈلائز کر لیں کہ جی آپ کمپرومائز تھے، آپ نے یہ فیصلہ اس وجہ سے کیا کہ آپ کی سیٹنگ ہوئی ہوئی تھی، یہ میرے خیال سے ناانصافی ہوگی. اگر کسی شخص کے پاس ایکسپلینیشن ہے کہ میں نے وہ فیصلہ کیوں کیا، تو میرے خیال سے یہ، اور پلس کوئی کمپرومائزڈ ہے نہیں ہے، یہ میرا استحقاق نہیں ہے ڈٹرمن کرنا. یہ ڈٹرمن کرنا خان صاحب کا کام ہے. اگر خان صاحب کی نظر میں ایز لانگ ایز سم ون از لوئل ٹو ہیم اور وہ کہہ رہے ہیں میں اس کو ٹرسٹ کرتا ہوں، تو میرا ایز اے پارٹی ورکر یا پارٹی لیڈر یہ فرض بنتا ہے کہ میں بھی پھر اس پہ ٹرسٹ کروں گا. لوگ کتنا جمع کریں گے سر، یہ بتا دیں. دیکھیں، سلمان راجہ صاحب کی بہت بالکل ٹھیک بات ہے. یہ احتجاج جو ہے یا انقلاب ہے، خان صاحب سے باہر اس چیز سے نہیں آنا کہ آپ 1500 یا 2-3 ہزار 4 ہزار 5 ہزار بندہ ڈی چوک پہ چلائے. ٹھیک ہے جی، اگر اس ملک کی عوام نکلے گی، ورکرز تو نکلیں گے PTI کے، لیکن عوام نکلے گی. اگر عوام نکلتی ہے اور نمبرز پھر اگر لاکھوں میں جاتے ہیں تو یہ ایک میسج جائے گا جو کرنٹ انسٹالڈ رجیم ہے اس کو، کہ لوگ جو ہیں وہ جمہوریت چاہتے ہیں، بنیادی حقوق چاہتے ہیں، لوگ قانون چاہتے ہیں، لوگ خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں. پھر اس کا کوئی اینڈ رزلٹ نکلے گا. ادروائز اگر کسی نے پارٹی کرنے آنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آنا ہے اور تھوڑے سے لوگوں نے آنا ہے، تو اس سے تو کوئی انقلاب بھی نہیں آئے گا، نہ کوئی اس کا رزلٹ نکلے گا. سو لوگ نکلیں گے اور اپنے لیڈر کے لیے نکلیں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے صاحب نکلیں گے. فائنل کال ہے اور خان صاحب نے دے دی ہے تو لوگ نکلیں گے، اور اگر لوگ نکلتے ہیں تو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا. بہت شکریہ ابو ذر سلمان نیازی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، لاسٹ میں صرف یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو فائنل کال دی ہے، اس حوالے سے جو پلاننگ ہے، پلاننگ کے مطابق تقریباً ان کے MPAs اور MNAs کو ملا کے 350 کراس کر جاتے ہیں، اور اسی طرح ہر ایک MNA اور MPA ہزار لوگوں کو لاتا ہے. پلاننگ تحریک انصاف کی یہی ہے کہ 1000 لوگوں کو اگر وہ لاتے ہیں تو وہ 6 لاکھ پلس کر جائیں گے، اور 6 لاکھ بھی نہیں آئے، ان کے بھی آدھے لوگ آئے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تحریک کامیاب ہوگی. تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے، اور اس طرح کا ایک پلاننگ جو ہے وہ دیا ہوا ہے. ابو ذر سلمان نیازی صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی. امید کرتے ہیں یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ملیں گے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.